کراچی کے شہریوں سے بھرا ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالوں سے بنا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسی میدان میں بیٹھا ہوا ایک جیالہ اس شہر کا آنے والا ناظم منتخب ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کی جماعت ہے تو پھر کراچی کی بھی جماعت ہے، اور ہمارا بھی حق ہے کہ ہم کراچی کا میئر کو منتخب کرے اور کراچی کے عوام کا مسائل حل کرے۔ میں آج کراچی کے عوام سے نشتر پاک میں بات کر رہا ہوں، تو ساتھ ساتھ ہمارا پارٹی کنونشن ملک بھر کی جو اضلاع ہیں وہاں ہو رہے ہیں۔ میں اس وقت گلگت بلتستان کے عوام سے مخاطب ہوں، کشمیر کے جیالوں سے مخاطب ہوں، جنہوں نے نیازی کے ناک کے نیچے لوکل باڈی الیکشنز جیت چکے ہیں۔ میں پختونخوا کے جیالوں سے مخاطب ہوں، تو میں پنجاب اور جنوبی پنجاب کے جیالوں سے مخاطب ہوں، میں بلوچستان کے جیالوں سے مخاطب ہوں۔ 55 سال ہو چکے ہیں یہ جماعت، اس جماعت کے کارکن، اس جماعت کی قیادت میں 55 سال اس ملک کی عوام کی خدمت کی ہے۔ ہم نے جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے ایک نہیں، دو نہیں، تین آمروں کو بگایا ہے۔ جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے ہم نے ہر طبقہ کو کا حقوق دیا، ہر طبقہ کو تحفظ دیا، ہر طبقہ کو معاشی انصاف دلوایا، اور یہ صرف اس لیے ممکن ہے اور ممکن تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نفرت کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی امید کی سیاست میں یقین رکھتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی انتشار کی سیاست کو رد کرتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یکجہتی کی سیاست میں یقین رکھتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کو، اس قوم کو مزید بانٹتا نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کو جوڑتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے۔ جب بھٹو شہید نے 55 سال پہلے اس پارٹی کا پرچم بلند کیا، اس ملک کا، اس قوم کا قیادت سنبھالا، تو ہم ایک ٹوٹے ہوئے ملک تھے، دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک جنگ ہارنے کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کی قیادت سنبھالا۔ ایک ہارا ہوا ملک کو امید دلوایا تھا، ایک ہارا ہوا قوم کو
اپنا پیروں پہ کھڑا کر دیا. اس جنگ میں ہم نے جو ہارے تھے 90,000 جنگی قیدی، اس ملٹری فیلئر کے بعد ہمارا دشمن کے قید میں تھے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا سیاست سے، اپنا دانش مندی سے، اپنا کامیاب خارجہ پالیسی سے وہ 90,000 جنگی قیدی پاکستان واپس لے آئے، پاکستان میں اپنے گھر میں واپس لے آئے. جنگ کے ہارنے کے بعد ہمارا دشمنوں کے قید میں تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا دانش مندی سے، اپنا کامیاب خارجہ پالیسی سے، اپنی سیاست سے وہ ہرا ہوا 50,000 مربع کلومیٹر جو زمین تھا وہ پاکستان کے قبضہ میں واپس لے کر آئے. ایک گولی نہیں چلایا. 5,000 مربع کلومیٹر پاکستان کو واپس دلوایا. اور آج اسی سرزمین سے کالا سونا تھر کا کولا نکل رہا ہے، اور فیصل آباد کے جو انڈسٹریز ہے وہ اسی سرزمین کا کولا سے بجلی پیدا کر رہے ہیں. ہم ایک سرزمین بے آئین تھا. جب سے پاکستان بنا تب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہمارا آئین کیا ہونا ہے. یہ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سیاست تھا جس نے اس ملک کو جوڑا تھا. ہمارا اسلامی جمہوری متفقہ آئین بنا کے دلوایا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمارا تاریخ میں پہلی بار نہ صرف ہمیں آئین دیا، نہ صرف سرزمین بے آئین کو آئین دیا، نہ صرف مجھے اور آپ کو آئینی حقوق دلوایا، مگر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے امید کی سیاست کرتے ہوئے، یکجہتی کا سیاست کرتے ہوئے یہ سب کچھ کر کے دکھایا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہر پاکستانی کو ووٹ کا حق دیا. آج کل ہم اپنا ووٹ کے حق جو ہے we take our right to vote for granted. مگر جب تک شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہر پاکستانی کو ووٹ کا حق نہیں دیا تب تک صرف امیر لوگ ووٹ ڈال سکتے تھے. جو اپنا ٹیکسز بھرتے تھے وہی ووٹ ڈال سکتے تھے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عام آدمی کو، غریب آدمی کو ووٹ کا اختیار دیا، ووٹ کا ہتھیار دیا. آپ نے اس ملک پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی کارکن نے جے بھٹو کا نعرہ لگایا اور عوام کا ووٹ کا حق دیا. اس سے پہلے سرمایہ داروں کا راج تھا، زمینداروں کا راج تھا، اشرافیہ کا راج تھا. آپ نے جے بھٹو کا نعرہ لگایا اور عوامی راج قائم کیا. بھٹو شہید نے عام آدمی کو معاشی انصاف دلوایا.
زمین کسانوں کو زمین کا مالک بنایا، مزدوروں کو، محنت کشوں کو، لیبررز کو پہلی دفعہ حقوق دیا، یونین سازی کا حق دیا، پینشن دلوایا، ان کے بچوں کے لیے، مزدوروں کے بچوں کے لیے مفت تعلیم، مفت علاج، یہ سب بھٹو شہید کے کارنامے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کے کارنامے ہیں۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ آج تک مزدور ہو، کسان ہو، محنت کش ہو، تو ان کے لیے ایک ہی نعرہ ہے، نعرے 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 بھٹو۔ اس ملک کے نوجوانوں کو اور آج کل کے نوجوانوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے، مگر اس ملک کے نوجوانوں کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے حق دیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے تعلیم کا حق دلوائے، ملک کے چاروں کونوں میں شاندار تعلیمی ادارے کھڑے کیے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یونین سازی کی، طلبہ کے یونین سازی کی نہ صرف اجازت دی، مگر جب شہید بھٹو کے دور میں طلبہ کے اسٹوڈنٹ یونینز ہوتے تھے جو امید کے سیاست پہ چلتے تھے، تو وہ یونینز نہ صرف اپنے ادارے میں اپنے آواز پہنچاتے تھے، فیصلے کرتے تھے، مگر شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے وقت کا طلبہ یونین سے ان کا رائے لیتے تھے، اپنا خارجہ پالیسی چلاتے ہوئے یونین سے پوچھتا تھا، نوجوانوں سے پوچھتا تھا، طالب علم سے پوچھتا تھا کہ اس ملک کا خارجہ پالیسی کیا ہونا چاہیے، اس ملک کے نوجوانوں سے پوچھتا تھا کہ اس ملک